من سلم اليهود المسلم من سلم الكافر والمشرك والمنافق نہیں المسلم من سلم المسلم 1400 سال پہلے اللہ کے رسول کی آنکھیں ملاحظہ کر رہی تھیں کہ یہود محفوظ ہوں گے، عیسائی محفوظ ہوں گے، کافر محفوظ ہوں گے، مشرک محفوظ ہوں گے، منافق محفوظ ہوں گے، مسلمان کے ہاتھ سے اگر کسی کی جان کو خطرہ ہوگا تو مسلمان ہی ہوگا، ورنہ اس زمانے میں آپ کا یہ جملہ ارشاد فرمانا ایک عجیب جملہ تھا کہ کیا ایسا بھی وقت آئے گا کہ یہ کہا جائے کہ مسلمان کے ہاتھوں مسلمان محفوظ، مسلمان کے ہاتھوں یہود محفوظ، عیسائی محفوظ، کافر محفوظ، وہ موضوع ہی نہیں ہے۔ مسلم من سلم المسلم، مسلمان کی تعریف نماز سے نہیں ہے، نماز تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، تو قبول ہو کہ نہ ہو، ارے کوئی پڑھا ہی سکتا ہے، پیچھے والوں خبر ہو کہ نہ ہو، روزے سے نہیں ہے، کہ فاسٹنگ تو سب کر سکتے ہیں جن کو تکلیف ہو جائے پیٹ کی، نہ حج سے نہ زکات سے، اگر مسلمان کی پہچان ہے تو پیغام سلامتی سے، المسلم من سلم المسلم، اور سلامتی دو طریقوں سے، بیدہ و لسانہ، کچھ کے ہاتھوں کا مسئلہ اور کچھ کی زبان کا مسئلہ، کچھ کی زبان ہلتی ہے تو لوگوں کے ہاتھ ہلتے ہیں، اگر ان کی زبان روک دی جائے تو پھر ہاتھ چلانے والوں کے ہاتھ خود بخود رک جائیں گے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ پھر بھی وقت کے حکمران کو نہیں معلوم ہوتا کہ کہاں ہے دہشت گرد۔ اسلام کی تعریف کرتے ہیں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ارشاد فرمایا امام نے، پوچھا کہ ہمارا سب سے آسان تعریف اسلام کیا ہے؟ بہت مشہور معروف جملہ ہو رہا ہے، اور کبھی اس جملے پر خود غور کیجیے گا، آیا ہم اس جملے پر کبھی کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ عمل نہیں کر رہے ہو؟ امام فرماتے ہیں اسلام الطاعۃ لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، اسلام تو بس دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، امر خدا کی اطاعت کرو، اس کی مخلوق میں شفقت کرو، مسلمان ہو جاؤ گے۔ کتنی بار ایسا ہوا، امر خدا کے مسائل کو اپنے مقام پر ہے، مخلوق خدا پہ شفقت، انسانوں کا مسئلہ، ہمیں اہل بیت کے گھرانے سے دو پیغام ملتے ہیں، آپ نے سب پر شفقت کی، یہاں تک کہ آپ کے اپنے غلام امام سید سجاد علیہ السلام بھی، اللہم صلی علی محمد والی محمد۔ چوتھے امام کی 4 خصوصیات اپنے جوان دوستوں کے لیے خلاصہ کر لوں پہلے۔ چوتھے امام یعنی کہ آپ کا اسم گرامی علی، آپ مولا حسین کے بیٹے، آپ کی جناب والدہ محترمہ شہربانو سلام اللہ علیہ، جمادی الاولیٰ کی 15 تاریخ تھی یا شعبان کی 5 تاریخ تھی، ہجرت کا 36واں برس تھا یا 28واں برس تھا، مدینہ منورہ میں آپ نے آنکھیں کھولی ہیں، دن جمعے کا تھا، وقت صبح صادق تھا کہ صادق کا امام آ رہا تھا، جمعے کا دن تھا، تاریخ آپ نے سن لی، سن آپ نے سن لیا، اور اس سے بہتر اور کیا ہوگا وقت کہ آغوش علی ابن ابی طالب میں علی ابن الحسین کی آمد تھی۔ بچپنا اور ایک جملہ کافی ہے سمجھانے کے لیے، نہ معصوم چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے، نہ بوڑھا ہوتا ہے نہ جوان ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ سمجھانے کے لیے
बता देता हूं अपने जवान दोस्तों कि चौथे इमाम कितने साल के होंगे? 2 साल या 4 साल, जब मौलाए कायनात शहीद किए गए। अपनी शहादत से पहले मौलाए कायनात ने मस्जिद में अपने पोते के साथ नमाज पढ़ी है। तकबीर आपने कही, वैसी तकबीर, बिल्कुल वैसी तकबीर आपके पोते ने कही। जैसी आपकी नमाज थी वैसे आपके पोते की नमाज थी। नमाज खत्म हुई, कहाँ 59 बरस मौलाए मुत्तकियान की उम्र, या 60 बरस, और कहाँ ये 3 साल का या 4 साल का शहजादा। और फिर कैफियत की कि नमाज खत्म हुई तो इमाम ने अपने पोते को अपने सीने से लगा लिया और फरमाया कि हमारे हबीब ने सच तो फरमाया था कि हमारे छोटे और बड़े बराबर होते। मेरे पास नहीं सलाह पड़े मोहम्मद वाली मोहम्मद। खुदा ने इंतजाम किया हिदायत का कि ये छोटे पोते कहलाए, वो बड़े दादा कहलाए, वो इनके सामने रहे, ये उनको बातें बयान करते रहे, उनको नहीं कर रहे थे, असलन तो हम ही कर रहे थे। कभी कभी होता है कि मुखातिब और है, मुराद और है, कभी दोनों एक ही हो जाते हैं। यहाँ मुखातिब तो मासूम के सामने मासूम है, मुराद पूरी उम्मत है। समझे कि तरबियत कैसे होती है। अगर मासूम का तरीक़ेकार न होता तो मेरे और आपके लिए मिसाल कहां से है? और चले मिसाल खाली जुबानी इमाम फरमा देते तो सुन्नत कैसे कहलाता ये अमल? तो तरबियत मासूम ने मासूम की है मुझे आपको समझाने के लिए। तो आज अगर हम उस पर अमल करते, सुन्नत इमाम पे अमल हो जाता। अगर इमाम ने खुद न किया होता, खाली बयान किया होता, तो कौले मासूम पर अमल तो होगा, सुन्नत मासूम पर अमल नहीं होता। तो पहले प्रैक्टिकल करके दिखाया। क्योंकि चौथे इमाम का जमाना 57 बरस कुल मुद्दत हयात ज़ाहिर या 65 बरस, ये 2 साल का फर्क रहेगा। तारीख सने विलादत के एतबार से 36 या 38। 57 बरस में 22 बरस ऐसे जो करबला से पहले, और 34 बरस ऐसे जो करबला के बाद, या 35 बरस, और 35 वर्षों में इमाम सज्जाद करबला के बाद मुकम्मल, बल्कि शायद वो सारा काम जो पंडितन ने अपने अपने जमाने में अलग अलग किया था, वो सारे काम का निचोड़ चौथे इमाम ने अपने जमाने में अकेले किया। दलील है, अल्फाज नहीं से। करबला क्या हुआ? करबला से करबला में थी सारे खालिस बंदगाने खुदा की शहादत वाक़ हो गई। आप क्यों कहिए जितनी ग्रीन थी साहिबान इस्लाम सब शहीद हो गए। अब जितनी मेहनत पंडितन ने की थी और आहिस्ता आहिस्ता करबला जैसे असहाब बने थे, अब चौथे इमाम को आज 9.5 मेहनत करना ताकि आने वाले इमामों को असहाब दिए जाए। आपने 4 काम, 4 खुसूसियतें चौथे इमाम। पहली खुसूसियत आपकी पहचान की इबादत, और ऐसी इबादत सिर्फ अगर कनीज खिदमत गुजार और उससे पूछा गया कि बताओ सैयद सज्जाद को कितना जानती हो, कहती है तफसीर से सुनना चाहते हो या इख्तिसार के साथ? कहने वाले ने कहा तो इतना ही बयान करो कि मुख्तसर तौर पर तुम क्या कहोगी अपने आका और मौला के बारे में। हालांकि अगर किसी शख्सियत के बारे में मालूम करना हो तो उसके ज़ेरे नज़रों से पूछो कैसा है वो, रहम करता है नहीं करता, गुस्सा करता है डांटता है, खाना पूरा मिलता नहीं मिलता। चौथे इमाम के घर में खिदमत करने वाली कनीज के जुमले ये कि जब तक मैं खिदमत इमाम कर रही
کیا امام کی شان تھی، نہ رات میں کبھی بستر لگایا ان کے لیے اور نہ کبھی دن میں دسترخوان بچھایا ان کے سامنے. یعنی کیا مطلب؟ قائم اللیل والصائم النہار، مسلسل روزہ دنوں میں اور مسلسل عبادت اور راتوں میں. امام کی شخصیت عبادت، اور عبادت کے لیے ایک جملہ اور بیان کرو. اور یہ سجدے کیے ہیں اور نبی نے سجدے بہت کیے، سجدہ گزارو، لیکن کسی کا لفظ الصفنات نہیں ہے. امام کے 7 اعضاء و جوارح جو مقام سجدہ کہلاتے ہیں، ہر 6 مہینے بعد اسکن ڈیڈ ہو جاتی تھی. اتنے سجدے کرتے تھے کہ اسکن اتنی خشک ہو جاتی تھی کہ وہاں سے کاٹنا پڑتی تھی ہر 6 مہینے بعد. اب لگائیں 35 سال کی بات جب کریں تو 35 کا مطلب 70 مرتبہ امام سجاد علیہ السلام کے آبائی سجدہ پر سے کھال کاٹی گئی. اس کے بعد کم از کم امام کی عبادت کا ایک انداز کیا 40 حج کیے. کتنے؟ 40. اور 40 بھی راوی کو یاد ہے، ورنہ امام کے حج بیان کرنا آسان نہیں ہے. ایک جملہ کافی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد. امام بیٹھانے والا صحابی زرارہ بیٹھے ہوئے ہیں اور امام مسائل حج بیان کر رہے ہیں. مسائل حج سنتے سنتے زرارہ کو عرصہ ہو گیا. کہتے ہیں مولا اور کتنے حج کے مسائل باقی ہیں بھی؟ امام نے ارشاد فرمایا زرارہ اس گھر کا حج حضرت آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے ہو رہا. تم چاہتے ہو کہ اس کے مسائل چند سالوں میں ختم ہو جائیں؟ تو امام سے پلٹ کے پوچھیے تو صحیح کہ حضرت آدم سے پہلے حج کرتا کون تھا؟ حج خود بخود تو نہیں ہوتا نا، جب کوئی کرے گا تو حج ہوگا. تو حضرت آدم سے 14,000 سال پہلے سے جو حج ہو رہا تھا، تو چوتھے امام کے حج کتنے بنے؟ 40. 40 تو راوی نے دیکھے، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں کہ حج ہو اور حج کی روح زمانے کا امام نہ ہو. تو چوتھے امام کے 40 حج راوی کی نگاہ، اور ان 40 حج میں آپ نے جو استعمال کیا سواری کا حیوان، کبھی اس کو ایک چابک یا ایک تازیانہ بھی نہیں مارا. اور کیا شخصیت تھی کہ جب کسی قافلے میں شریک ہوتے تھے سفر کے لیے تو پہلے اپنے آپ کو پوشیدہ کر لیتے، کوئی تعارف نہ ہونے کا، اجنبی لوگ ہوں، تاکہ سب کے ساتھ مل کر خدمت کریں قافلوں میں جانے والوں کی. وہ تو ایک مرتبہ کسی نے دیکھ لیا کہ مولا کپڑے دھو رہے، تم جانتے ہو یہ کون سا رب ہے؟ نہیں ہم نہیں جانتے کون ہے. مدینے کے مومن ہیں، حجت خدا ہے. لوگ دوڑے تب دیکھے مولا آپ تحرک بھی نہیں کرے. آپ ہم سے گستاخی ہو جاتی کیا کرتے ہیں ہم؟ امام فرماتے میں چاہتا ہوں کہ اس طرح چلا جائے جب ساتھ ساتھ خدمت کرتے ہوئے چلے. اور یہ بات جو اللہ کا رسول کرے، ایسے بیٹھ جاتے تھے اپنے اصحاب کے بیچ میں کہ سامنے سے ملا کر دیکھے تو پہچان نہ پائے کہ نبی کون امتی کون. چوتھے امام کا عبادت، چوتھے امام کی ایک دعا، اس دعا کو سید ابن طاؤس نے یاد کر لیا تھا. جب کبھی مشکل پیش آتی تھی وہ دعا پڑھ لی جاتی تھی کہ ساری مشکل حل ہو جاتی تھی. عبیدک بفنائک ومسکینک بفنائک وسائلک بفنائک وفقیرک بفنائک.
4 جملے بس. اپنے آپ کو عبد بھی نہیں کہا، عبید کا، تیرا حقیر بنتا تجھ پر فدا ہو جائے، قربان ہو جائے، تجھ سے مانگنے والا، تیرا محتاج اور تجھ سے فریاد کرنے والا، تجھ پر قربان ہو جائے. اور چوتھے امام علیہ السلام کے بارے میں راوی کہتا ہے کہ جب آپ حج پر جاتے تھے، جب تک سید سجاد مکہ نہیں چھوڑتے تھے، کوئی مومن مکے سے باہر نکلنے میں تیار ہوتا ہی نہ تھا. جب تک چوتھے امام مکے سے رخصت نہیں ہوتے تھے، کوئی حج کرنے والا صاحبان ایمان مکہ چھوڑتا ہی نہ تھا. چوتھے امام مکے سے نکلتے تھے، ان کے پیچھے پیچھے قافلے چلنا شروع ہوتے تھے، اب جب میرا ہو. اور امام کی خصوصیات میں عبادت کے بعد ہے لفظ الدعا. کامل دعاؤں کی ڈکشنری، دعاؤں کا پروردگار کہوں، دعاؤں کا خالق کہوں، دعاؤں کا مالک کہوں، دعاؤں کا استاد کہوں، کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، اسی مکتب میں کوئی دعا نہیں ایسی. لوگ دعائیں کرتے ہیں، اور جب کرنے سے دعائیں نہیں بنتی تو پھر نقل کرتے. ترجمہ اٹھا کر سید سجاد کی دعاؤں کا اپنے نام سے منسوب کر دیتے. چوتھے امام نے جب دعائیں سکھائیں اور تو اپنے مقام پہ خالی ایک جملہ کر دی. چوتھے امام کی اگر فلسفہ دعا نہ ہو تو دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے جب مشکل پڑے تو دعا مانگو. کوئی نہ بیمار ہوا، ہاتھ اٹھا لیے، اور جیسے ہی خبر ملی کہ بیٹا ٹھیک ہو گیا، آپ نیچے گئے واپس. ساری بات پہلے مسلمان پڑے محمد علیہ ہے مشکل بات، لیکن سوچے گا ایسی بات ہے یا مسئلے میں نہیں ہے. اور مشہور آپ کے ذہن کو ذرا سا قریب کرنے کے لیے موز، ایک شخص کے پیسے رکھ کے کہیں بھول گیا، بڑی رقم تھی، آج کے دور میں 20 لاکھ روپے ہوں اور کے بھول جائیں تو یاد نہ آئے تو آپ نیند نہیں آئے گی. پریشان ہو کر گیا کسی مولوی صاحب کے پاس، کوئی تعویذ دیجیے کہ میرے پیسے رکھ کے بھول گیا، نہیں مل رہے. اور دیکھ کر اچھا جاؤ ایسے کرو تو آج رات ساری رات نمازیں پڑھو، تمہارے پیسے رکھے ہوئے یاد نہیں. بس آئیں بس نہیں پھر نماز پڑھنا شروع کی. 2 رکعت نماز روتے ہوئے پروردگاری یا کر آپ 20 لاکھ روپے یا کر نہیں 20 لاکھ نماز پڑھتا. اب اس سے پہلے کہ ایک نماز اور ایسی پڑھتا، شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی. اس نے نماز میں آ کے ہاتھ دلاوا رکھے ہوئے، بس نماز توڑ دی، بھاگ کے گیا، اٹھائے پیسے چومے، اور صبح مٹھائی کا ڈبہ لے کے موٹے والوں کے پاس. میں خالی کیسا نہ ہوا، کہا آپ نے ایسا نسخہ بتایا تھا کہ زیادہ میں نے زندگی میں. کیا مطلب؟ 2 رکعت نماز کے بعد اپنی 2 رکعت نماز میں یاد آ گیا پیسے کہاں رکھے. پھر پوچھا مولوی صاحب نے کہ پھر کیا کرنا کر، پیسے مل گئے. پھر کیا کرنا تھا کہ بندے خدا شکرانہ پروردگار میں باقی نمازیں پڑھ لیتا. اللہ اکبر. تو دعا کیا ہے؟ کیا دعا خدا سے کام نکالنے کا نام ہے؟ جب روزی نہ ہو، جاب چھوٹ جائے تو ہاتھ اٹھاؤ، جیسے فون آئے جاب لگ گئی ہاتھ نیچے بیٹھا. چوتھے امام نے فلسفہ دعا کو تبدیل کر دیا. اب دعا مطلب نکالنے کا نام نہیں،
کے انجام دینے کا نام نہیں. دعا عرض مدعا نہیں، عرض بندگی ہے. کتنی گہرائی ہے. آئیے ایک جملے سے اس کو آسان کریں. اب دعا یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ کام پڑ گیا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا کری، بلکہ دعا یہ ہے کہ خدا کو ہمیشہ بے نیاز سمجھو، اپنے کو ہمیشہ محتاج سمجھو، چلتے پھرتے دعا ہو جاؤ گے. کون سا وقت ایسا ہے بیٹا ٹھیک ہو یا بیٹا بیمار ہو، جاب ہو کہ جاب نہ ہو، مکان پختہ ہو کہ مکان کچا ہو، کرائے کا ہو کہ اپنا ہو، کون سا وقت ایسا ہے جبکہ وہ بے نیاز نہ ہو، میں محتاج نہ ہو. تو دعا عرض بندگی نہیں ہے، عرض مدعا نہیں، عرض بندگی. اور ایسا عرض بندگی کہ انسان اس دعا کو کبھی ختم نہیں کر سکتا. وہ دعا جو ہوتی ہے الفاظ والی وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر معرفت دعا حاصل ہو جائے تو کبھی ختم نہ ہو جائے گی دعا. اور امام سجاد علیہ السلام کے الفاظ آپ کی خدمت میں اور ہو جائے. اللہم صلی علی محمد والی محمد. مجھے احساس ہے آپ کی پوری تھکان کا، پر کیا کریں، جمعے کا دن ہے، چھٹی کا دن نہیں ہے. 27 محرم یونیورسٹی بھی ہے، چھٹی ہو کہ نہ ہو، رات کو نیند آئے کہ نہ آئے. نعرہ حیدری بر محمد والے محمد، بلند تر صلوات. صلی علی محمد والے محمد. عنوان بھی ایسا ہے کہ بالکل نیند تو ہے نہیں شام تو واقعی ایسا کہ نیند آئے، تاکہ جس کو آرام کرنا آرام بھی کر لیں، جس کو معاف کرتا ہے معاف کر دیں. ٹھیک. تو میں بات ہو رہی تھی امام کے حوالے سے، اور مجھے میدان عرفات میں چوتھے امام کا جملہ یاد آ رہا ہے. دعائے افا سے 2 اماموں سے منسوب ہے، 2 اماموں نے ہی صرف دعائے افا پڑھی ہے اپنی تعلیم کے اعتبار سے. ایک سرکاری سید الشہداء نے چوتھے امام، باقی کسی اور امام نے دعائے افا تعلیم نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ ان کا مقام کم نہیں ہے، لیکن چونکہ جو دے چکے تھے وہ اتنا کافی تھا کہ مزید کسی کی حاجت نہ تھی کہ اب 12ویں امام بھی دعائے افا تعلیم دے. تو چوتھے امام نے دعائے افا تعلیم دی، تو آپ 40 مرتبہ گئے، اور 55 سے لے کر جوانی تک. بلکہ آپ کے حج کو باقاعدہ کچھ لوگوں نے اشکال اور اعتراض کا عنوان بنا دیا، آپ نے حج سیکھ لیا، آسان ہے حج، جہاد نہیں کرتے. چوتھے امام سے اشارت کی گئی، اور کہنے والا ایک بہت معروف شخص نام یونیورسٹی، اور قرآن کی آیت پڑھی کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جہاد کی آیت خدا کی آیت ہے، اللہ نے خرید لیا مومنین سے ان کی جان مالوں کو جنت کے بدلے میں. یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کریں، قتل ہو جائیں اور قتل کر دیں. تو کہتا ہے کہ آپ نے جہاد چھوڑ کر حج آسان کیا شروع کر دیا. امام نے ارشاد فرمایا آیت اگلی تو پڑھ لو پہلے، آیت نمبر 111، اس کے بعد 112 نمبر کیا ہے؟ الطائبون العابدون الحامدون السائحون الصائمون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ بشر المؤمنین. امام فرماتے ہیں کہ اگر ایسی جماعت ہمیں مل جائے جو توبہ گزار ہو، عبادت کرنے والی ہو، خدا کی حمد کرنے والی ہو، رات میں جاگنے والی ہو، روزے دار ہو،
امر بالمعروف کرنے والی ہو، رکوع سجود کرنے والی ہو، نہی عن المنکر کرنے والی ہو، اور اللہ کے امر کی حفاظت کرنے والی ہو، تو جہاد افضل ہے، لیکن اسے جماعت نہیں ہے. چوتھے امام کا حج عرفات کا میدان، اور آپ نے فقیر کو لوگوں سے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا. آپ کے بڑا عجیب لگتا ہے، کبھی جائیں حج پر انشاءاللہ اللہ نصیب کرے. اور واقعہ میں اس وقت تو آپ کی دعا بہت کمزور سی آ رہی ہوئی، بس اللہ آمین. مجھے اللہ پورا کر کر لیا کہ شوق اور ذوق چاہیے، کم از کم الہی آمین کی حقیقت ہی ہو. خدا نصیب کرے انشاءاللہ. الہی آمین. دعا پڑھے محمد پر محمد والی محمد والی محمد. سوچتا کہ الہی آمین کہنے میں سچ کچھ نہیں ہوتا، تو کہنے میں کیا ہو جائے. جب خرچ کی بات ہے تو دیکھیں کیا ہوگا. تو جب حج پر جائیں گے تو عجیب حال دیکھیے گا، حال دیکھیے گا جس سے خدا نے استطاعت کے بعد صاحب حیثیت بنا کے بلایا تھا حج پر. اسے احرام پھیلائے ہوئے لائن میں مانگنے والا بنا دیا گیا. دیکھیں حاصل کیا ہوگا. تحقیق کو مانگ رہے اسے، وہ شہروں پر گھر مانگ رہے، یہ مانگ رہے، وہ مانگ رہے. اللہ اکبر. ہاتھ پھیلائے ہوئے حاجیوں کو دیکھا افسوس. چوتھے امام نے عرفات کی میدان دیکھا کہ ایک بندہ حاجیوں سے امداد مانگ رہا ہے. امام نے قریب بلایا اسے، ارشاد فرمایا فائے ہو تجھ پر آج کے دن بھی بندگان خدا سے مانگتا ہے. حالانکہ آج کے دن تو جو عرفات کے میدان میں خدا سے مانگے تو چاہے باپ کے سلطن ہو کہ ماں کا رحم میں ہو، خالی ہاتھ وہ واپس نہیں جائے گا. عرفات کا میدان امام نے دعا کا طریقہ سکھایا، مانگنے عبادت سکھائی امام نے. امام کی تیسری خصوصیت عزاداری سرکار سید الشہور. آج ماتمدار کی خدمت میں اتنا بلاس کر دوں، اگر ماتم کسی اور سے لیا ہوتا، نماز کسی اور سے لی ہوتی، اختلاف ہو سکتا تھا کہ پہلے نماز کے پہلے بات ہو. لیکن اگر دونوں ایک ہی امام سے لیے تو پھر اختلاف کر کے انسان یہ کر کے نہیں یہ پہلے وہ پہلے زیادتی. یقیناً سید سجاد سے بڑا بھی ماتمدار ہے. اور ایک جملہ پھر کہتا ہوں کہ عزاداری سرکار سید الشہداء خود سے کرتے ہیں یا کسی نے سکھائی تو کرتے ہیں؟ تو خود سے کرتے جو چاہیں کریں گے. اور اگر کسی نے سکھائی ہے تو کیسی سکھائی ہے. اس لیے کہ کسی کے پاس اتنا شعور نہیں ہے کہ چوتھے امام سے زیادہ بہتر ہے کوئی ایسا. بس میں بات کروں گا. چوتھی آخری بات غلاموں کو آزاد کرانا. 4 خاص باتیں جو امام کی: عبادت، دعا، آزاداری اور غلاموں کو آزاد کروانا. کتنے غلام آزاد کروائے امام نے؟ یہ پورا اسکول قائم ہو گیا غلاموں. خریدتے تھے آزاد کرتے تھے، خریدتے تھے آزاد کرتے تھے. ایک سال پورا نہیں ہوتا تھا کسی غلام کو، بلکہ غلام روتے تھے غلام آزاد کو پیچھے. اللہ. اور انہیں غلاموں میں ایک غلام ایسا بھی ہے جو رو کر کہتا ہے مولا سجاد کب تک روئیے گا. اسے اپنے آقا سے اتنی محبت تھی کہ آقا کتنا روئیں گے. امام سجاد نے سوال سنا، طرف پہ فرمائے یعقوب نبی کے 12 بیٹے تھے، بس
ایک بیٹا نکاح سے پہنچے ہو گیا، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ مجھ سے پوچھتے ہو کتنا روئیے گا؟ جس کے 18 یوسف کربلا کی خاک اور خون میں غلطہ ہو گئے۔ امام اتنا روتے تھے، کبھی پانی سامنے آتا تھا آپ کے امام کے پانی، امام کے آنسو شامل ہو جاتے تھے، پانی مذاق ہو جاتا تھا۔ جب کبھی دسترخوان سجتا تھا، فریاد کرتے تھے ہائے میرا بابا۔ جب کبھی بازار کے سامنے سے گزر ہو جاتا تھا، رونے لگتے تھے ہائے بازار شام۔ جب کبھی کسی حیوان کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ لیا کرتے تھے ہائے میرا بابا، میرا سر ذبح ہو گیا۔ چوتھے امام کے مصائب کربلا سے کوفہ و شام تک، اور ایسے مصائب ہیں کہ ولید بن عبد الملک بن مروان نے زہر بھجوایا ہے۔ سوچتا ہوں زہر کی کیا ضرورت تھی، اتنا رونے والا اور کتنا زندہ رہتا ہے، کتنا زندہ رہتا ہے، اس کی آنکھوں سے خون بہتا ہو۔ اتنے نحیف اور کمزور سے میرے امام کے مستے پائے کی طرح ہلتے تھے، سوکھی روٹی کھاتا ہو، جب خون کے آنسو روتا ہو، کتنا زندہ رہتا۔ لیکن ظالم نے ظلم کیا، ولید بن عبد الملک بن مروان نے زہر بھجوایا والی مدینہ کے پاس کہ جب تک سجاد زندہ ہے کوئی چین نہیں ملے گا، زہر دے دیا جائے۔ اللہ اکبر، شہادت میراث امامت ہے نا۔ امام نے زہر کو نوش فرمایا ہے مگر قیامت آ گئی۔ ہائے مدینہ ایسے ویران ہوا کہ جن کنبوں میں آپ کھانا باندھتے تھے خاندانوں میں، وہ یتیم ہو گئے۔ جن کے سرہانے رات کو روٹی رکھ کے آتے تھے، وہ بھوکے رہ گئے۔ ہائے سید سجاد کو زہر دیا گیا، میرا مولا بستر پر ہے، بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں الوداع، وقت رخصت کا وقت آ گیا، لیکن میرا مولا چاہتے ہوئے بھی اپنے بابا